ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کارا تویگر کو سلیمان شاہ کے سپاہی سلطان علاؤالدین کے پاس لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ٹیمپلرز کے سپاہی حملہ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو سے بات کرتے وقت سلیمان شاہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تیتوس کارا تویگر کو رہا کروا کر کائی قبیلے والوں کے خلاف سازش کھیلتا ہے اور کارا تویگر کو کہتا ہے کہ وہ سلطان علاؤالدین کو ان کے خلاف کر دے۔ کرتوگلو گندوگدو کو سکھاتا ہے کہ تمہارے بابا کی طبیعت ناساز ہے، اب سلیمان شاہ کی جگہ تم ہی لوگے۔ حلب میں استاد اعظم ایک کتاب خریدنے کے لیے کتب خانے میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک کتاب کی تلاش ہے جس کا نام مواقع النجوم ہے، جس میں ستاروں کے بارے میں معلومات ہیں، کیا آپ کے پاس مل جائے گی؟ کتب فروش جواب دیتا ہے جی ہاں مل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کتاب لینے جاتا ہے تو وہاں بیٹھے ایک روشن چہرے والے بزرگ پوچھتے ہیں کہ تم اس کتاب سے کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ استاد اعظم جواب دیتے ہیں کہ اس کتاب سے میں مستقبل کا حال جاننا چاہتا ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ کتاب مصنف نے کسی اور مقصد کے لیے لکھی ہو۔ کتب فروش کتاب لا کر استاد اعظم کے ہاتھ میں دیتا ہے تو استاد اعظم کہتے ہیں کہ میں یہ کتاب خریدنا چاہتا ہوں، کیا قیمت ہے اس کی؟ بزرگ کے اشارے پر کتب فروش کہتا ہے کہ یہ تحفہ ہے ہماری طرف سے آپ کے لیے۔ تو استاد اعظم اس بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں میں نے پہلے کبھی حلب میں نہیں دیکھا، کیا یہیں رہتے ہو تم؟ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ جس کتاب کی تلاش میں آپ یہاں آئے ہیں وہ مجھ ناچیز نے ہی تحریر کی ہے۔ استاد اعظم یہ سن کر بنا کچھ کہے کتب خانے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو باہر کھڑا استاد اعظم کا سپاہی ان سے پوچھتا ہے کیا ہوا میرے آقا؟ استاد اعظم جواب دیتے ہیں کہ اندر میری ابن العربی سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جہاں ایک طرف حلب میں یہ سب چل رہا تھا، وہاں دوسری طرف کرتوگلو کے بھیجے ہوئے سپاہی اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ارطغرل کا پیچھا کرنے کے لیے دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ارطغرل کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ایک گروہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ارطغرل خطرہ محسوس کرتا ہے تو ترگت کو حکم دیتا ہے کہ تم شہزادوں کو لے کر آگے جاؤ۔ کرتوگلو کے سپاہی ارطغرل کا راستہ روک لیتے ہیں تو ارطغرل کا ساتھی غصے کے عالم میں پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیا حرکت ہے؟ تم لوگ ہوش میں تو ہو؟ ارطغرل بھائی کا راستہ روکنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ تو کرتوگلو کا سپاہی جواب دیتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں تو کرتوگلو صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ کو واپس قبیلے میں لے جایا جائے، پھر چاہے ہمیں آپ کے ساتھ سختی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، تو بہتر یہی ہوگا کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ میں ارطغرل کرتوگلو کے حکم کا غلام نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری سنوں گا۔ پر سپاہی نہ مانے تو ارطغرل نے کہا میرے لیے قبیلے کی روایات مقدم ہیں، کرتوگلو اگر 1000 کا لشکر بھی بھیج دے تو بھی نہ میں اپنے راستے بدلوں گا اور نہ ہی کسی کا خون بہنے دوں گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں سے اتر کر اپنی تلواریں میان سے نکالیں اور زمین میں گاڑ دیں اور کرتوگلو کے سپاہیوں کی طرف بڑھے اور بنا کسی ہتھیار کے پورے جوش کے ساتھ ان سے لڑائی کی۔ ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے سپاہیوں کی تلواریں چھین کر زمین پر پھینک دیں اور بنا کسی کا خون بہائے انہیں زمین پر ڈھیر کر دیا۔ بنا تلواروں کے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے لڑائی میں فتح حاصل کی
اور ایک خوشی کا اظہار کیا۔ ٹیٹوس اور اس کے سپاہی درختوں کے پیچھے چھپ کر یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے وہاں سے جانے کے بعد ٹیٹوس اور اس کے سپاہیوں نے کردوغلو کے سپاہیوں کے ہاتھ باندھ دیے اور پہلے ان سے یہ جانکاری حاصل کی کہ ارطغرل شہزادوں کو لے کر حلب جا رہا ہے، پھر ان کو شہید کر دیا۔ یہ جانکاری حاصل کرنے کے بعد ٹیٹوس اپنے ایک سپاہی کو کہتا ہے کہ قلعے جا کر اپنے جانبازوں کو لے کر آؤ، ہمیں حلب جانا ہوگا۔ کائی قبیلے میں دمیر بھائی گندوگدو کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بھائی دندار نے مجھے بتایا ہے کہ کل شام اس نے اور یگت نے نہر کے کنارے بائبورا کی لاش دیکھی ہے۔ گندوگدو حیرانی کے عالم میں دمیر بھائی سے پوچھتا ہے کہ کون مار سکتا ہے اسے۔ جواب میں دمیر بھائی کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں پتا کہ کس نے مارا ہے بائبورا کو، لیکن لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو قبیلے کو بنا سردار کے سمجھ رہے ہیں، اور اب ان لوگوں نے قبیلے میں قتل و غارت بھی شروع کر دی ہے۔ گندوگدو دمیر بھائی سے کہتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، قبیلے کا سردار موجود ہے اور زندہ ہے ابھی۔ گندوگدو اپنی پوشاک اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ آج جرگے میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ قبیلے کا سردار کون ہے۔ کرتوغلو اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کے 5 سپاہی مارے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر سب کو یہی لگتا ہے کہ ارطغرل نے ہی ان کو شہید کیا ہے۔ گندوگدو جرگے میں قبیلے کے کچھ خاص لوگوں کو بلاتا ہے۔ اب کیا ہوگا جرگے میں؟ آخر کون بنے گا نیا سردار؟ کیا گندوگدو قبیلے کی سازشی لوگوں کو بے نقاب کر پائے گا؟